رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد، صحیح بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ، تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے، یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اعوذ باللہ۔ مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے، جس عمل کو، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کہا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے عبادت کرنے والے قرار پائے، یا ان کے پجاری قرار دیے گئے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل قرآن کریم میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، وہ مشرکین جو تھے وہ ان بزرگوں کو، یعنی فرشتوں کو، نبیوں اور ولیوں کو اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی، اپنی مرادوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔
مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو. اور یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ کون لوگ تھے. وہ 4 قسم کی چیزیں تھیں. نیک اور صالح لوگ تھے, انبیاء تھے, پیڑ اور پودے اور سورج وغیرہ تھے, ہے کہ نہیں, آپ کو معلوم ہے, اور فرشتے تھے, ان کو پکار. اللہ کے نبی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر دو کہ انی نہیتو, مجھے منع کیا گیا ہے, ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ اللہ کے سوا جن کو تم آواز دیتے ہو, پکارتے ہو, میں ان کی عبادت کروں. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا یا پکارنا یہ بھی کیا ہے, بولو, عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے لیے ہے. گویا پکارو یا دعا مانگو تو صرف کس سے, اللہ عز و جل سے. اللہ کے سوا پکارو گے تو یہ کیا قرار پائے گا, شرک قرار پائے گا. اور یہ کام جو ہے کفار مکہ, مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. نمبر 2, کفار مکہ کا دوسرا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھاتے تھے. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی ہے, سورہ انعام آیت نمبر 136, کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, کہ انہوں نے, اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں, یہ کھیتیاں یا مویشیاں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں, ان میں ان مشرکین نے اللہ کا ایک حصہ ٹھہرایا اور کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے. بالکل وہی بات ہے. یہ بکرا قربانی کا ہے, یہ بکرا غوث پاک کا. بالکل وہی مشرکین مکہ والا طرز. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حصہ انہوں نے اللہ کا ٹھہرایا اور بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں, اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین جو ہے غلے اور چوپائے اور جانور اپنے معبودوں کو نظر کیا کرتے تھے. آج بھی ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں, آج بھی مرغے لیے جا رہے ہیں, آج بھی بکرے لے کے جایا جا رہا ہے, اور ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. اور نمبر 3, وہ مشرکین اور اپنے معبودوں کے لیے کیا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے, وہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے. اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے, اور صرف نام ہی پر نہیں, نام پر بھی ذبح کرتے تھے, اور ان کے استھانوں پر لے جا کر کے ذبح کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما غیر اللہ, حرام چیزوں میں جہاں خنزیر ہے, جہاں خون ہے, جہاں مردار ہیں, وہیں وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اللہ کے سوا غیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میاں ہم تو لے جاتے ہیں بابا کے دربار میں لیکن ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں. سنو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو. ہاں, جو مخصوص جہاں شرک ہوتے ہیں ان کے استھانوں پر لے جا کر کے بھلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے, وہ بھی کیا ہو جائے گا, مردار ہو جائے گا, اور وہ بھی شرک قرار پائے گا. میرے عزیزو, مزید تفصیلات کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح سے نمبر 4, اپنے معبودوں کے لیے اور بھی وہ کیا کام کرتے تھے, اپنے معبودوں کے لیے وہ مجاوری بھی کرتے تھے. وہ مجاوری کرتے تھے یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے, بڑا قریب, بڑے ادب, بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, اور فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم, سورہ اعراف آیت نمبر 138, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا, تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے, ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے, بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. ہاں, مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں, یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے, جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں, تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم